السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم اصغر گونڈوی، ان کے حالات زندگی، کارنامے، ان کے شعری مجموعے اور ان کے منتخب اشعار اور ان کے کلام کی نمایاں خوبیاں آج ہم دیکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اصغر گونڈوی کا مختصر تعارف دیکھتے ہیں۔ اصغر حسین نام تھا۔ اصغر تخلص یکم مارچ سن 1884 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ جائے وفات 1884 میں پیدا ہوئے اور والد کی ملازمت تک وہ گونڈہ میں رہے، اسی لیے اصغر نے گونڈے کی نسبت سے شہرت پائی اور اصغر گونڈوی کہلائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصغر گونڈوی کا شمار جو ہے اردو غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اصغر گونڈوی جو ہے کافی لمبے عرصے تک اپنے والد کے ملازمت کے ساتھ ہی وہ گونڈہ میں تھے اور اسی لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ گونڈوی لگایا۔ یہ صحیح ہے کہ اصغر گونڈوی باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور اپنے طور پر انہوں نے مطالعہ جاری رکھا۔ ان کے والد منشی تفضل حسین تھے اور ان کے استاد محترم میں منشی خلیل احمد وجد بلگرامی جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے منشی امیر اللہ تسلیم سے مشورہ سخن کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ جو ہے اصغر گونڈوی کے خاندان اور ازدواجی زندگی پر اگر ہم نظر ڈالیں تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ اصغر گونڈوی کے والد جو تھے وہ ایک ملازمت پیشہ انسان تھے اور انہی کی بنسبت اصغر گونڈوی جو ہے وہ کافی لمبے عرصے تک جو ہے وہ گونڈہ میں مقیم رہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اصغر گونڈوی کو مطالعے کا کافی شوق تھا۔ اردو، عربی اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی انہیں اچھی خاصی مہارت حاصل تھی۔ یہ سب شوق کتب بینی کا شوق تھا۔ اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اصغر گونڈوی جو ہیں انہوں نے اپنی عمر کے 10 سال چھوڑ کر باقی تمام زندگی جو تھی وہ گونڈہ میں ہی گزاری۔ اصغر گونڈوی کی کل 3 شادیاں ہوئی۔ پہلی شادی والدین نے اوائل عمرے میں کر لی، جیسا کہ اس وقت کا رواج تھا کہ بہت کم عمرے میں بچوں کی شادیاں ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری شادی جو ہے چھٹن کی، جو نسیم کی بڑی بہن اور جگر کی سالی تھی، ان سے ان کی دوسری شادی ہوئی اور تیسری شادی اصغر نے نسیم متعلقہ جگر سے کی تھی۔ اصغر گونڈوی کو 7 لڑکیاں تھیں جو ان کی پہلی بیوی سے تھی اور اس کے بعد اصغر گونڈوی جو ہیں انہوں نے اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز جو ہے 1906 یا 1907 میں انہوں نے اپنی شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا۔ یہ صحیح ہے کہ اصغر کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت شاہ عبد الغنی منگلوری سے بیعت تھے اور نہایت عبادت گزار اور متقی اور پرہیزگار تھے۔ اصغر گونڈوی کے کلام کا نشاطیہ رنگ ہمیں فارسی شاعری حافظ کی یاد دلاتا ہے۔ اس وقت اصغر گونڈوی جو تھے، جس وقت انہوں نے شعر کہنے لگے، انہوں نے ان کے پہلے استاد منشی خلیل احمد وجد گرامی سے وہ اصلاح لیتے تھے اور اس کے بعد منشی امیر اللہ سے، اور اسی کے ساتھ جو ہے سن 1936 میں اصغر گونڈوی اردو مرکز لاہور میں انہوں نے ملازمت کے سلسلے میں وہاں وابستہ ہو گئے۔ اسی وقت رسالہ ہندوستان کی ادارت بھی سنبھالی اور اسی کے ساتھ 1936 میں اصغر گونڈوی کا انتقال الہ آباد میں ہوا۔ اصغر گونڈوی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصغر گونڈوی کے کارناموں میں اصغر گونڈوی کے کلام کے 2 شعری مجموعے ہیں۔ ان کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ 1062 ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ نشاط روح اور سرود زندگی ہے۔
یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ اصغر نے بہت کم کہا، لیکن جو کچھ کہا وہ انتخاب تھا۔ جس طریقے سے تصوف اصغر کی زندگی میں داخل ہے، اسی طریقے سے ان کی شاعری میں بھی اس کا پلہ بھاری ہے۔ اپنی شاعری کے پہلے دور میں اصغر گونڈوی نے اردو فارسی کے مستند اساتذہ کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آخر کار وہ تقلید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ان کا اپنا رنگ جو ہے وہ ابھرتا ہے۔ اس وقت اصغر گونڈوی کا لب لہجہ سب سے الگ تھا۔ مضامین کی بلندی کے ساتھ وہ انداز بیان کی رعنائی کا بھی خاص خیال رکھتے تھے۔ ان کے کلام پر ایک یاس انگیز فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس کا سبب ان کا فلسفیانہ اور مفکرانہ مزاج ہے، جو انہیں دنیا کی بے ثباتی اور عیش و مسرت کی ناپائیداری سے آگاہ کرتا ہے۔ انداز بیان کی دلکشی کا سہارا لیتے ہوئے قاری کو افسردگی کے باوجود ایک انجانی مسرت ہوتی ہے۔ اصغر صاحب طرز شاعر تھے اور ان کی شاعری جو ہے فانی کی شاعری کا دوسرا رخ معلوم ہوتا تھا۔ بقول اصغر گونڈوی کو آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ جو تھا وہ نشاط روح ہے، جو پہلی بار دسمبر 1925 میں جو ہے وہ شائع ہوا، اور اس کو پبلش کرنے والے جو ہے مرزا احسان احمد ہیں، جنہوں نے اسے علی گڑھ سے اس کو شائع کیا تھا۔ اسی کے ساتھ اصغر گونڈوی کا دوسرا مجموعہ جو ہے وہ نشاط روح ہے، جو تقریباً 1917 سے لے کر 1924 تک کے ان کے کلام کا مجموعہ ہے، اور نشاط روح میں ان کے اشعار کی تعداد جو ہے وہ 559 ہے، اور اصغر کا دوسرا مجموعہ جو ہے وہ سرود زندگی کہلاتا ہے، جو کہ 1934 میں شائع ہوا تھا۔ سرود زندگی میں اصغر کا 1925 سے لے کر 1934 تک کے تمام جتنے اشعار انہوں نے کہے ہیں، ان تمام اشعاروں کو یکجا کیا گیا، جس سے ان اشعار کی تعداد 503 کہلائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دیگر تصانیف میں یادگار نسیم اصغر گونڈوی نے مثنوی گلزار نسیم اور دیوان نسیم کا انتخاب کیا اور اس پر طویل مقدمے کے انڈین پریس سے شائع کیا۔ دوسری چیز جو ان کے یہاں آتی ہے، دیوان مظہر جان جانا، اس کو انہوں نے مرتب کیا تھا اصغر گونڈوی نے۔ اور تیسرا جو ان کی تصانیف میں آتی ہیں کہ تنقیدی مضامین میں مقدمہ روح رواں، رباعیات رواں، مقدمہ پیام زندگی، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ، مطلع انوار، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما اور اردو کی شاعری کی ذہنی تاریخ وغیرہ چیزیں جو ہے اس میں شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اصغر گونڈوی نے ان کے یہاں فلسفہ اور حکیمانہ اسرار رموز کا بیان بہت کم ہے، مگر یہ ان کا کمال ہے کہ وہ فلسفہ اور حکمت کو بھی ایک نہایت لطیف شاعرانہ پیرائی میں بیان کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کا کلام جو ہے خشک اور بوجھل نہیں ہوتا۔ فریاد و ماتم سے ان کو قطعاً لگاؤ نہیں، اور نہ ہی وہ اس کو شاعری میں برتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں ان کے کلام میں، شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نال و فریاد کی، غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد ماتم کی۔ یہ حقیقت ہے کہ اصغر گونڈوی کی شاعری میں نالہ و فریاد کی لے کہیں نہیں ملتی۔ اس کے برخلاف جوش تخیل، نشاط فکر کا انداز ہر جگہ نمایاں ہے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا
اپنی کتاب میں نظر اس حسن پر ٹھہرے تو آخر کس طرح ٹھہرے جو کبھی جو پھول بن جائے کبھی رخسار ہو جائے۔ اصغر کے یہاں زندگی کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس کو برتنے کا جذبہ بھی ملتا ہے۔ اس کے لیے ہم یہاں آگے دیکھتے ہیں کہ اصغر گونڈوی کے مختلف منتخب اشعار جو عام خواص سب کی زبان زد ہو چکے ہیں، تو اس میں لکھا ہے آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ چلا جاتا ہوں اس کے بعد شعر میں رنگینی جوش تخیل چاہیے، مجھ کو اصغر کم ہے عادت نال و فریاد کی، غزل کیا ایک شرار معنوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد ماتم کی۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، بنا لیتا ہے موجے خون دل سے خود چمن اپنا، وہ پابند قفس جو فطرتاً آزاد ہوتا ہے۔ یہاں پر اصغر کے یہاں زندگی کو سمجھنے سمجھانے اور اس کے برتنے کا جذبہ بھی ملتا ہے، اور اصغر جو ہیں ان کے یہاں کلام نہ ہی خشک و نہ ہی بوجھل معلوم ہوتا ہے، اور بلکہ ان کے یہاں زندگی جو ہے ایک زندگی کو سمجھنے دیکھنے کا ایک پرمسرت موقع فراہم کرتے ہیں، انسان کو حوصلہ ہمت دیتے ہیں۔ ان کے یہاں تصوف بھی ہے، حکیمانہ شاعری بھی ہے، اور اسی طریقے سے عشق بھی ہے، اور انہوں نے صاف لکھا ہے یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ اسی کے آگے انہوں نے بڑی خوبصورت انداز میں بڑے دلنشین انداز میں لکھتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اصغر کے یہاں رنگینی ہے، رعنائی ہے، اور انہوں نے اس کا سہارا لے کر کہا ہے سراپا حسن و رنگینی ادا جانے بہار، حسن پر حسن تبسم سب خندہ بہار، 100 بار تیرا دامن ہاتھوں میں میرے آیا، جب آنکھ کھلی دیکھا اپنا ہی گریباں تھا۔ یہ تھے اصغر گونڈوی کے وہ تمام اشعار جو انسان کو ایک زندگی ایک حوصلہ دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ زندگی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صاف لکھا ہے رند جو ظرف اٹھا لے وہی ساگر بن جائے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہیں میں خانہ بن جائے۔ یہاں پر اشارہ دیتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ماتم فریاد اور مایوسی اور اداسی کو اپنی جگہ نہیں لاتے، بلکہ انہوں نے زندگی کو جینے کا ایک حوصلہ دیا ہے، اور ان کی یہاں نشاط فکر کا انداز جو ہے وہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ اصغر گونڈوی جو ہے غزل کے معاملے میں کلاسیکی غزل کے لکھنے والوں میں اصغر کا شمار ہوتا ہے، اور اصغر جو ہیں وہ جگر کے ہم عصروں میں سے ہیں، اور جگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جگر مراد آبادی جو ہیں یہ بھی اپنے وقت کے غزل گو شعراء میں ہیں۔ اور یہاں پہ اگر یہ بھی جان رکھیں کہ جگر اور اصغر جو ہیں ان کی ملاقات سن 1919 میں ہوئی، جگر اور اصغر یہ دونوں جو ہیں وہ ساڑو بھائی بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اصغر گونڈوی کے کلام کی نمایاں خصوصیات۔ تو اس وقت کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو رہے گی وہ کلام اصغر کی نمایاں خصوصیات اس پر ہم بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔